بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستو، بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کا یہ چھٹا سالانہ اجتماع ہے۔ آپ حضرات تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا اجتماع میں آنا، شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وقت مختصر ہے اور بہت سارے حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں بغیر وقت ضائع کیے حضرات نے مجھے جو عنوان دیا ہے اس عنوان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ ابھی الحمدللہ مفتی صاحب آپ حضرات کے سامنے حجیت حدیث کے حوالے سے دلائل کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے، لیکن حضرات نے جو مجھے عنوان دیا ہے اس میں تھوڑے سے جذبات میرے ہوں گے، تھوڑے سے جذبات آپ کے بھی ہوں گے۔ کہو انشاءاللہ، تھوڑے سے جذبات میرے بھی، تھوڑے سے جذبات آپ کے بھی ہوں گے، چونکہ عنوان ہی ایسا ہے۔ حضرات نے مجھے حکم دیا کہ میں علماء دیوبند کی علمی خدمات کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، علماء دیوبند کی علمی خدمات، اس سے پہلے کہ میں علماء دیوبند کی علمی خدمات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، میں سب سے پہلے اس مرکز، اس ادارے، اس گلشن کا تعارف آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میرے اکابر نے علم، عمل، اخلاص، کردار، صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت کا علم لیا اور علم لے کر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ جہاں سے میرے اکابر نے علم کی خوشبو کو لیا اور پورے جہان کو معطر کر دیا۔ میری مراد دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اکابر کی علمی خدمات آپ حضرات کے گوش گزار کروں، میں دارالعلوم دیوبند کا تعارف لانا چاہتا ہوں۔ بھائیو، دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ میں نے عرض کیا وقت نہایت مختصر، صرف اشارتاً گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا دارالعلوم دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، دارالعلوم کی ذات جسے دارالعلوم کی عمارت کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، دارالعلوم میں پڑھائے جانے والے علوم۔ میں نے کہا دارالعلوم کی ذات کی نسبت بھی بے مثال ہے اور علوم کی نسبت بھی، بولو یار بولو، کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ میں نے کہا نا کچھ جذبات میرے ہوں گے، کچھ جذبات آپ کے ہوں گے، انشاءاللہ بات بنتی چلی جائے گی۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دارالعلوم کی ایک ذات ہے جسے عمارت کہا جاتا ہے، ایک دارالعلوم میں پڑھائے جانے والے علوم ہیں۔ میں دونوں کی نسبت پیش کر کے علماء دیوبند کی علمی خدمات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جہاں تک ذات کی بات ہے، سنو، دارالعلوم دیوبند کی ذات کی نسبت کتنی بڑی ہے۔ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک برجمان تھا، بدعات رسومات میں مبتلا انسان تھا۔ ہاں جناب والا، ہر طرف جہالت گمراہی کا ڈیرا تھا، اسلام برائے نام تھا، مذہب بدنام تھا، ہر غلط کام تھا، عقیدہ خام تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔
بڑے بڑے ذمہ سیاستدان، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے مالدار حکومت کے وفادار تھے، ملک و ملت کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، قرآن جلائے جا رہے تھے، اسلام کے نقشے مٹائے جا رہے تھے۔ پھر جناب والا قدرت الہی سے فیصلہ ہوا، اور قانون قدرت بھی یہی ہے کہ خزاں کے بعد بہار لازم ہے، رات کے بعد صبح کا سویرا لازم ہے۔ پھر عالم رویا میں میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کو صرف حکم نہیں فرمایا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، دارالعلوم دیوبند کی جو ذات ہے، جو عمارت ہے، اس کی نسبت بھی بے مثال ہے۔ تو آقا نے عالم رویا میں حضرت ننوتوی کو صرف حکم نہیں فرمایا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ اسی کو تو شاعر یوں کہتا ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ میں نے کہا یہ میرے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے۔ بنیاد رکھنے والی کون سی ہستی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اس سے آگے چلیے گا، یہ تو مدرسے کی عمارت ہے، اب خود اندازہ کیجئے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا کہ میرے نبی جس مدرسے کی بنیاد رکھیں اس کی برکات کیا ہوں گی، اس کی عظمتیں کیا ہوں گی، اس کی رفتیں کیا ہوں گی۔ اگر میں اس بات میں اتروں تو لمبا وقت چاہیے۔ میں نے کہا آگے چلیے۔ نمبر ایک ذات ہے، نمبر دو اس میں پڑھائے جانے والے علوم ہیں۔ سنو، اللہ نے علم دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا نے علم دیا صحابہ کو۔ امام مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صحابہ کے سب سے زیادہ قریب تھا، میں نے صحابہ کو قریب سے دیکھا ہے، میں نے صحابہ کے علم سے بہت فائدہ اٹھایا، لیکن میں نے صحابہ کے علم کو دیکھا ہے۔ اگر سارے صحابہ کے علم کا نچوڑ نکالا جائے، مجھے 6 صحابہ میں نظر آتا ہے۔ وہ 6 صحابہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا سارے صحابہ کا علم جمع کرو، 6 صحابہ نچوڑ ہیں۔ کہا پھر 6 کا نچوڑ نکالو، 2 صحابہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ میں نے کہا توجہ کرنا، میں دارالعلوم دیوبند کی علمی سند پیش کرنے جا رہا ہوں، علمی نسبت پیش کرنے جا رہا ہوں، تاکہ پتہ چلے نا دارالعلوم دیوبند کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان کی نسبت کتنی بڑی ہے، ان کی نسبت اللہ نے کیسی عطا کی ہے۔ توجہ کرنا، میں نے کہا سارے صحابہ کا علم کا نچوڑ جو ہے وہ 2 صحابہ میں ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، یہ دونوں صحابہ تمہیں کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا مکے میں نہیں ملیں گے، مدینہ منورہ میں نہیں ملیں گے، یہ کوفہ میں ملیں گے۔ میں نے کہا ایک بات اور سنتا جا، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ میں نے کہا وہ بے وقوف ہے، وہ عقل کا اندھا ہے۔ ہاں جناب جو شہر تو مانے لیکن بنیادیں نہ مانے وہ بے وقوف ہے، جو شہر تو مانے دیوار نہ مانے وہ بے وقوف ہے، جو شہر تو مانے لیکن چھت نہ مانے۔ ہم سنی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم منفی نہیں ہیں، ہم بنیاد بھی مانتے ہیں، ہم دیواریں بھی مانتے ہیں، ہم چھت بھی مانتے ہیں، ہم دروازہ بھی مانتے ہیں۔ انا مدینہ العلم، ابو بکر اساسوہا، عمر جداروہا، عثمان سقفوہا، علی بابوہا۔ میں نے کہا لیکن ایک اصول مسلم ہے، جب آپ نے کسی شہر میں داخل ہونا ہے آپ کو دروازہ استعمال کرنا پڑے گا۔ دروازے سے گزرو گے شہر میں داخل ہوگے، اگر دروازے سے نہیں گزرو گے دیوار پھیلان کے جانے کی کوشش کرو گے، مجرم تصور کیے جاؤ گے۔ میں نے کہا یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، انا مدینہ العلم، میرا نبی علم کا شہر ہے، لیکن اس شہر کا دروازہ میں نے کہا مجھے کوفے میں نظر آتا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجھے کوفے میں نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب چلے تو دارالعلوم دیوبند کی علمی سند بیان کرنے تھے،
تھے آپ کوفہ میں پہنچ گئے. میں نے کہا اب دیکھنا ادھر امام صاحب ہیں, ادھر میرے نبی کے صحابہ ہیں, اور ادھر قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی ہیں. دیوبند والے توجہ کرنا, میں نے کہا میرے شیخ قاسم ننوتوی نے علم حاصل کیا شاہ اسحاق سے, شاہ اسحاق نے حاصل کیا شاہ عبد الغنی سے, شاہ عبد الغنی نے حاصل کیا شاہ عبد العزیز سے, شاہ عبد العزیز نے حاصل کیا شاہ ولی اللہ سے, شاہ ولی اللہ نے حاصل کیا شیخ ابو طاہر مدنی سے, شیخ ابو طاہر مدنی نے محمد بن احمد سے, محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین رحمت اللہ علیہ سے, حافظ حسام الدین نے شیخ ربی سے, شیخ ربی نے دو واسطوں سے علامہ عینی ترمذی سے, علامہ عینی ترمذی نے امام بخاری سے, امام بخاری نے حضرت حماد سے, حضرت حماد نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے, حضرت عبداللہ ابن مبارک نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے, امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک سے, حضرت انس بن مالک نے جناب محمد الرسول اللہ سے. میں نے کہا ذات کی نسبت بھی بے مثال ہے اور علم کی نسبت بھی بے مثال ہے. میں نے کہا اگر ذات دیکھو گے تمہیں دارالعلوم دیوبند کی ذات بھی بے مثال نظر آئے گی, اگر تم علم کو دیکھو گے تمہیں علم بھی بے مثال نظر آئے گا. میں نے کہا آگے چلتے ہیں علماء دیوبند کی علمی خدمات, میں 5 خدمات اشارتاً آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. نمبر 1 قرآن پاک کے حوالے سے, نمبر 2 حدیث مبارکہ کے حوالے سے, نمبر 3 سنت مبارکہ کے حوالے سے, نمبر 4 فقہ اور مسائل کے حوالے سے, نمبر 5 ادیان باطلہ کے حوالے سے. میرے بھائی توجہ کرنا, سب سے پہلے قرآن ہے. میں نے کہا قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن کے معنی ہیں, قرآن کی تفسیر ہے. اگر تو الفاظ قرآن کی بات کرے گا, میں نے کہا وہ ہندوستان جس میں کفر کا طوفان تھا وہاں پہ دارالعلوم دیوبند آیا ہے. پھر دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے کہ آج بھی 18,000 سے لے کے 20,000 تک مدرسے دارالعلوم دیوبند کی شاخیں موجود ہیں جن میں 35 لاکھ بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا ہم تو وہ ہیں, ہم نے قرآن کے الفاظ کو یوں پھیلایا ہے. میرے اکابر نے بتایا ہے انگریز سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے ہر راستہ روکا ہے, لیکن یہ قرآن والے تو پڑھ رہے ہیں, یہ دین والے تو پڑھ رہے ہیں, ان کا راستہ کیسے روکا جائے. کہنے والے نے کہا تم جانتے ہو ایک جسم ہوتا ہے, ایک روح ہوتی ہے, جب تک جسم میں روح باقی ہو جسم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, اگر روح نکل جائے جسم بیکار ہو جاتا ہے. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. کہا مسلمانوں کا جو ایمان ہے اس کی روح قرآن ہے, اگر قرآن چھین لوگے مسلمان بے جان ہو جائے گا. وہ سمجھا یہ لکھا ہوا قرآن جلا دیتے ہیں, اسے بہا دیتے ہیں, بات ختم ہو جائے گی. یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے, آج پوری دنیا میں قرآن ہے, یہ دارالعلوم دیوبند کی علمی خدمت ہے. خیر انگریز نے قرآن جلانا شروع کیا, مدرسے سے قرآن اٹھا کے قرآن بہانے شروع کیے ہیں. ایک مدرسے سے قرآن جو اٹھایا ہے, اللہ اکبر, حافظ صاحب نے کہا او ظالم اسے تو جلا دے گا, لیکن میرے سوال کا جواب تو دیتا جانا. تیرا سوال کیا ہے؟ معصوم بچہ پیش کر دیا, کہا یہ لکھا تو جلا دے گا, اس کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا؟ یہ دارالعلوم دیوبند کی محنت ہے. آج بھی ہندوستان میں 35 لاکھ بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر تو پاکستان میں آئے گا 17,000 مدارس ہیں جن میں 2.5 لاکھ سے زیادہ طلباء آج قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ علماء دیوبند کا فیض ہے, یہ علماء دیوبند کی قرآن کریم کے الفاظ کی خدمات ہے. میں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے, حضرت نانوتوی ہے, حضرت گنگوہی ہے, سفر ہو رہا ہے, رمضان کا چاند نظر آیا, حضرت گنگوہی کی آہ نکلی. حضرت نانوتوی نے پوچھا استاد جی رمضان کا چاند نظر آیا, خوش ہونا چاہیے, آپ کی آہ نکلی ہے, آپ نے افسوس کا اظہار کیا. کہا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے ہر رمضان میں قرآن سنتے تھے, اب قرآن کون سنائے گا؟ حضرت نانوتوی سمجھ گئے. حضرت نانوتوی جن کو قرآن کا پارہ یاد کرتے ہیں رات کو تراویح میں سناتے ہیں, ادھر 30 روزے بھی پورے ہوتے ہیں, نانوتوی کا قرآن بھی پورا ہو جاتا ہے.
یہ ہمارے اکابر نے الفاظ قرآن کی خدمت کی ہے. آپ کہیں گے وہ تو پہلے دور کی بات ہے. میں نے کہا آج بھی اگر تو قریب میں دیکھنا چاہتا ہے تو میں نے کہا استاذ المناظرین فخر دیوبند حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ اگر جیل میں جاتا ہے 3 مہینوں کے بعد جیل سے نکلے ہیں تو حافظ قرآن بن کے نکلتے ہیں. میں نے کہا الفاظ قرآن بھی ہیں. آگے چلیے معنی قرآن اور تفسیر قرآن دیکھتے ہیں. میں نے کہا اگر معنی اور تفسیر کی بات آئے گی تو ترجمہ لکھنے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے یہ دیوبندی ہے. میں نے کہا اس سے آگے چل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 12 جلدوں میں بیان القرآن قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو دیوبندی ہے. حضرت مولانا عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 8 جلدوں میں فتح المنان لکھی ہے جو دیوبندی ہے. اس سے آگے چل حضرت مولانا عاشق الہی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 8 جلدوں کے اندر انوار البیان لکھی ہے جو دیوبندی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ 8 جلدوں میں معارف القرآن لکھا ہے جو دیوبندی ہے. حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ 8 جلدوں کے اندر معارف القرآن لکھی ہے جو دیوبندی ہے. حضرت مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ 11 جلدوں کے اندر معالم القرآن لکھا ہے جو دیوبندی ہے. حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمت اللہ علیہ 20 جلدوں کے اندر قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو دیوبندی ہے. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فوائد ستیہ لکھی ہے دیوبندی ہے. میں نے کہا آگے چل حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمت اللہ علیہ تسہیل البیان لکھی ہے. میں نے کہا یہ دیوبندی ہے. اس سے آگے چل اگر بیضاوی پہ حاشیہ لکھا ہے لکھنے والا عبد الرحمن دیوبندی ہے. میں نے کہا جلالین پہ حاشیہ لکھا ہے تو حاشیہ لکھنے والے مولانا حبیب الرحمن دیوبندی ہے. تو پھر مجھے کہنے دینا اگر قرآن کے الفاظ ہو اگر قرآن کے معانی ہو اگر قرآن کی تفسیر ہو علماء دیوبند کی علمی خدمات کا کوئی مقابلہ بولو دیوبندیوں مقابلہ سارے نہیں بولتے سارے دیوبندی نہیں سارے بولو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ڈرتے کیا ہوں سارے بولو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا بھائی توجہ کرنا یہ قرآن کریم تھا. قرآن کریم سے آگے چلیے اگر آپ حدیث مبارکہ دیکھیں گے حدیث مبارکہ میں بھی علماء دیوبند کی خدمات آپ کو منفرد نظر آئیں گی. میں نے کہا بخاری شریف کی شرح اگر فیض الباری لکھی ہے تو لکھنے والے حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہیں. اگر بخاری شریف کی شرح تقریب البخاری لکھی ہے تو لکھنے والے شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہیں. اگر بخاری شریف پہ حاشیہ لکھا ہے تو لکھنے والے حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہیں. اگر جناب والا الساری فی اطراف البخاری لکھی ہے تو لکھنے والے حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہیں. میں نے کہا بخاری شریف پہ شرح فضل الباری لکھی ہے تو لکھنے والا دیوبندی ہے. انعام الباری لکھی ہے تو لکھنے والا دیوبندی ہے. احسان الباری لکھی ہے تو لکھنے والا دیوبندی ہے. درس باری بخاری لکھی ہے تو لکھنے والا دیوبندی ہے. میں نے کہا اس سے آگے چل اگر موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے تو لکھنے والا شیخ ذکریہ دیوبندی ہے. میں نے کہا اس سے آگے چل ابو داؤد کی شرح لکھنے والا فضل المجہود شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہے. ترمذی شریف کی شرح لکھنے والا العرف الشذی یہ بھی دیوبندی ہے. میں نے کہا مسلم شریف کی شرح لکھنے والا فتح الملہم یہ بھی دیوبندی ہے. میں نے کہا ہاں ابن ماجہ پہ حاشیہ لکھنے والے حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہے. تو پھر مجھے کہنے دینا میدان قرآن کا ہو دیوبند کی مثال نہیں ہے میدان حدیث کا ہو دیوبند کی مثال اور میں نے کہا اس سے بھی آگے چلیے میدان سنت کا ہو دیوبند کی مثال دیوبند کی مثال وقت ہوتا ہر بات کو کھولا جاتا لیکن وقت میں بات سمیٹنا ضروری ہے. میں نے کہا الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھو میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی امام صاحب کو گالیاں دیتا ہے وہ تبلیغی جماعت کو بھی میں بات سمیٹ کے کہتا ہوں اگر نہ سنت پہ گفتگو کرے لمبا وقت چاہیے. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ سنتوں کو جمع کرنے کا کام اللہ نے امام صاحب سے لیا ہے اور سنتوں کو پھیلانے کا کام اللہ نے تبلیغی جماعت سے لیا ہے. آج ہمارے تصوف والے حضرات پوری دنیا میں سنت کو پھیلا رہے ہیں. ہماری تبلیغی جماعت پوری دنیا میں سنت کو پھیلا رہی ہے. سنت کے میدان میں بھی علماء دیوبند کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں ساری باتیں چھوڑ کے
آخری بات کہتا ہوں. اب اگر میں تفصیلات میں جاؤں کہ فقہ پہ علماء دیوبند کی خدمات کیا ہے، میں صرف اشارتاً عرض کرتا ہوں. میں نے کہا علاوہ سنا، اگر 20 جلدوں میں لکھی ہے تو لکھنے والا دیوبندی ہے. ملا علی قاری کی نصب الرایا کا اگر اس کی شرح لکھی ہے تو لکھنے والا محمود الروایا، یہ بھی دیوبندی ہے. نصب الرایا پہ 4 جلدیں شائع کرنے والے، یہ بھی دیوبندی ہے. میں نے کہا اگر تو مسائل میں اترے گا، تعلیم الاسلام لکھ کے امت پہ احسان کرنے والا، یہ بھی دیوبندی ہے. بہشتی زیور لکھ کے ہر گھر پہ ہاں جناب والا، ہر گھر کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، یہ بھی دیوبندی ہے. اگر کنز پہ حاشیہ لکھا ہے تو یہ حاشیہ لکھنے والا، یہ بھی دیوبندی ہے. میں نے کہا اگر اس سے آگے چلے گا، فتاوی جات کی دنیا میں اترے گا، فتاوی دیوبند یہ بھی دیوبند کا ہے. فتاوی رشیدیہ یہ لکھنے والا بھی دیوبندی ہے. فتاوی محمودیہ لکھنے والا بھی دیوبندی ہے. امداد الفتاوی لکھنے والا بھی دیوبندی ہے. میں نے کہا کون سی خدمات لاؤ؟ اگر تو حضرت تھانوی دیکھے گا، فقہ کے احسانات پہ احسانات ہیں. میں نے کہا اگر تو اٹھا کے دیکھے گا، دنیا میں جتنے بھی فقہ حنفی کی کتب ہیں ان پہ حاشیہ لکھنا یہ علماء دیوبند کا شیوا ہے. تو پھر مجھے کہنے دینا یہ علماء دیوبند کی علمی خدمات ہیں. قرآن کا میدان ہو، مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. حدیث کی خدمت کا میدان ہو، مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. فقہ کا میدان ہو، مقابلہ کوئی بھی. اور پھر یوں بھی ہوتا ہے. اللہ نے یہ دارالعلوم دیوبند ہمیں ایک گلشن دیا. کیا دیا؟ اور آپ جانتے گلشن میں پھول رنگا رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن ہر پھول جو ہے اس میں 2 چیزیں لازم ہیں، حسن بھی لازم ہے اور خوشبو بھی. وہ پھول نہیں ہوتا جس میں حسن نہ ہو، کشش نہ ہو، جس میں خوشبو نہ ہو. ہاں پھر کبھی یوں ہوتا ہے ہر پھول اپنی اپنی قسم کی اپنی خوشبو ہے، لیکن کبھی یوں ہوتا ہے. یہ دیوبند کی تاریخ ہے. میں آخری بات سمیٹ کے کہتا ہوں، میں نے کہا یہ دیوبند کی تاریخ ہے. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہر رنگ کی خوشبو جو ہے اللہ وہ ایک ہی انسان میں مہکا دیتے ہیں، وہ ایک ہی پھول میں جمع کر دیتے ہیں. میں نے کہا بھائیو، قرآن، حدیث، سنت، فقہ، اور اگر آپ آخری میدان دیکھیں ادیان باطلہ کا، میں نے کہا ادیان باطلہ کا میدان سجاؤ گے، اس میں علماء دیوبند کی علمی خدمات ہیں. اس میں بھی اللہ نے علماء دیوبند سے عجیب علمی خدمات لی ہیں. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، منکرین حدیث اگر آئے ہیں ان کے مقابلے میں علمی میدان سجا کے اگر مقابلہ کیا ہے تو مقابلہ کرنے والے مولانا حبیب الرحمن آدمی یہ بھی دیوبندی ہے. مناظر احسن گیلانی یہ بھی دیوبندی ہے. اگر عیسائیت نے میدان سجایا ہے تو علمی میدان سجا کے مقابلہ کرنے والے مولانا رحمت اللہ یہ بھی دیوبندی ہے. مولانا ابو المنصور یہ بھی دیوبندی ہے. اگر غیر مقلدیت نے سر اٹھایا ہے تو علمی میدان سجا کے جواب دینے والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی یہ بھی دیوبندی ہے. میں نے کہا اگر رافضیت نے سر اٹھایا ہے تو علمی میدان سجا کے جواب دینے والے حضرت نانوتوی، حضرت سہارنپوری، حضرت گنگوہی یہ بھی دیوبندی ہے. اگر مرزا کان دجال نے سر اٹھایا ہے تو اسے جواب دینے والے حضرت کشمیری، حضرت چاند پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم، مولانا مولانا گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی. میں نے کہا آگے چل حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت لاہوری، حضرت جنیٹی، حضرت بناری، حضرت ہداروی. میں نے کہا یہ سارے کے سارے دیوبندی ہے. تو پھر مجھے کہنے دینا اگر ادیان باطلہ کی بات آتی ہے تو جس باطل نے بھی سر اٹھایا ہے علمی میدان سجا کے جواب دیا ہے، یہ علماء دیوبند کا شیوا ہے، یہ علماء دیوبند کا کردار ہے. تو پھر مجھے کہنے دینا یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. اور انشاءاللہ جب تک دارالعلوم دیوبند رہے گا ادیان باطلہ کا علمی مقابلہ ہوتا رہے گا. انشاءاللہ ہوتا رہے گا کہ نہیں ہوتا رہے گا؟ اور ہم نے تو یوں مقابلہ کیا ہے. اگر میں ابھی واقعات میں آؤں اپنے اکابر نے کیسی قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کبھی یہ خوشبو بکھرتی ہے اور کبھی سمٹتی ہے. کبھی کیا مطلب؟ اللہ ایک ہی اقشار میں یہ ساری خوبیاں جمع کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے؟ ہم دیوبند والے جو ہیں ہمارا سودا کھڑا ہے. کیا ہے جی؟ ہم اپنا سودا پیش کرتے ہیں. وہ جس کا پاس سودا اچھا ہونا جی وہ اپنا سودا پیش کرتا ہے. چیک کر بھائی، اگر دل کرے تو لے جانا وگرنہ یہیں پہ چھوڑ جانا. یہ بات وہ کہتا ہے جسے اپنے سودے پہ، جسے اپنے مال پہ پورا بھروسہ ہو. میں نے کہا ہم دیوبند والے ہیں، ہم علمی خدمات پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ چیک کر لو، ہمارے سودے کو چیک کر لو، ہمارے مال کو چیک کر لو. اگر تم دیکھو حقیقت ہے
مان لو वगरना छोड़ जाओ, इनकार तुम कर नहीं सकते. मैंने कहा कभी अल्लाह ये मुनफरद एक एक आदमी में ये खुशबू अता करते हैं, कभी एक इंसान में जमा कर देते हैं. आप कहेंगे क्या मतलब? मैंने कहा एक ही इंसान जो है उसमें आपको सारी खुसूसियात नजर आएंगी. अगर करीब जमाना में देखना चाहते हो चलो मेरे साथ, मैं समुद्री शहर में अलामा फारूकी शहीद दिखाता हूँ. मैंने कहा इससे आगे चलोगे फिर मुफ्ती महबूब दिखाऊंगा. मैंने कहा इससे आगे चलोगे हजरत लाहौरी दिखाऊंगा. इससे आगे चलोगे हजरत बुखारी दिखाऊंगा. इससे आगे चलोगे हजरत कश्मीरी दिखाऊंगा. देवबंद की तारीख तो भरी पड़ी है. आप कहेंगे मौलवी साहब वो तो गुजर गए, इस दौर में भी कोई बता ना. मैंने कहा इस दौर में भी अल्लाह ने हमें एक नहीं अल्लाह ने हमें कई अफराद ऐसे अता किए हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ने ये सारे रंग जमा कर दिए. दारुल उलूम देवबंद की सारी खुशबुएं जमा कर दी है. मैंने कहा उनमें से एक शख्सियत का तारुफ मैं भी करवाना चाहता हूँ. हाँ, मेरे शेख, मेरे उस्ताद, मेरे मुकर्रम हजरत अक्दस हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास मोहम्मद दामत बरकातुल आलिया. मैंने कहा अगर तू मेरे शेख को देखेगा दरसे कुरान की मसलत पे तू कहेगा ये बहुत बड़ा शेख तफसीर है. अगर तू हदीस की मसलत पे देखेगा तू कहेगा बहुत बड़ा शेख तफसीर है. अगर फिका के मसाइल बयान करता देखेगा तू कहेगा बहुत बड़ा मुफ्ती है. अगर दरसगाह पे देखेगा तू कहेगा बहुत बड़ा मुदर्रिस है. अगर स्टेज पे देखेगा दलाल देते हुए तू कहेगा मसलक का वकील है. तभी तो मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम है. यह दारुल उलूम देवबंद की खुसूसियत है. कभी अल्लाह इस खुशबू को पखेरते हैं और कभी एक इंसान में जमा कर देते हैं. करते या नहीं करते? ये देवबंद की तारीख है कि नहीं है? मैंने कहा आओ भाई दावत फिक्र देना चाहता हूँ. इल्मी खिदमत उलमाए देवबंद की अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पे भी खिदमत हो रही है, हदीस पे भी हो रही है, सुन्नत पे भी हो रही है और इसी तरह फिका मसाइल पे भी हो रही है, अदियाने बातला पे भी हो रही है. आओ अपने मरकज के साथ मिलो, अपने कायद के साथ मिलो और देवबंदी होने का हक अदा कर दो. अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता